اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے سابق وفاقی وزیر قانون سید افتخار حسین گیلانی اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اقبال ظفر جھگڑا. گیلانی صاحب، بات آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ قانونی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ریئلسٹکلی سپیکنگ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. آپ نے جیسے پہلے اپنی بات میں کہا کہ اس سے حکومت بھلے زخمی ہو، حکومت کو بھلے نقصان ہو، اگر جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے اور آپ حالات، یہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ اگر آپ نے کانفرنٹیشن ہی کرنی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پاکستان میں بدقسمتی سے ریت سن 58 سے چل پڑی کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر تیسرا فریق یعنی فوج بیچ میں آن ٹپکتی. ان حالات میں حکومت کو یہ چاہیے کہ پورے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مکمل تائید کرے، اور اگر نہیں کر پاتا استعفیٰ دے، ری الیکشن کروائے کہ جی ہم فیل ہو گئے، حالات اس حد تک پہنچ گئے. دیکھیں، جمہوریت کو اگر آپ نے یہ سنسیئرلی کہتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، تو جمہوریت تو ایسے انسان کو بچانا، جمہوریت کو بچانا ایک برابر نہیں ہوتا. آپ انسانوں کو بچا رہے پھر رہے ہیں، جمہوریت کو اگر آپ نے بچانا ہے دو راستے ہیں، یا آپ نے ٹوٹل امپلیمنٹیشن کرنی. فوادی کو نئی بات نہیں ہے. دیکھیں، قانون یہ 19ویں صدی کے اوائل میں امریکن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور آج تک دنیا کی ہر مہذب قوم اس کو فیصلے پہ چل رہی ہے کہ قوانین بنائے جاتے ہیں، لیجسلیچر قوانین بناتا ہے اور تشریح اس کی سپریم کورٹ کرتی ہے کہ قانون کے معنی کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. یعنی آج نیٹ پکنگ نے شروع کر رکھی ہے، عجیب قسم ان کے ایڈوائزر پتہ نہیں کس قسم کے ایڈوائز ان کو دے رہے ہیں. جب ایک بات یہ جسٹس مارشل نے 1803 میں کہ اس زمانے سے فیصلے ہو گئے ہیں، اور یہ کنسسٹنٹ ایک ویو ہے تھرو آؤٹ دی سویلائزڈ ورلڈ کہ اب بھلے آپ نے نہیں اگری کرتے سپریم کورٹ کسی بات سے، ریویو میں جائیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ باہر بیٹھ کے اور کہ جی ہمیں یہ فیصلہ پسند نہیں ہے. اور میں فواد بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میری نظروں میں ایک ہی راستہ ان کے پاس، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ پورے مکمل طور سے اس کو امپلیمنٹ کرے، اور اگر امپلیمنٹ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے استعفیٰ دیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں کس کو عوام لے کے آتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی پہلو کو میں آگے لے کے رکھتا ہوں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جو گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں وہ قانونی طور پر تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے تھیوریٹیکلی، لیکن میں دوسرا ایک اوپینین جو ایک تاثر ہے جو بات ہو رہی ہے میں وہ پیش کرتا ہوں اور آپ مجھے اس پر رد عمل دیں. اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا پرفیکٹ معاشرہ نہیں ہے، اور اس میں جب اس طرح کی ججمنٹس آتی ہیں تو حکومت کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں رہ جاتی، اور وہ اس کو اس طرح کونے میں اس کو دھکیل دیا جاتا ہے کہ پھر وہ یہ حکومت شاید سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو زمینی حقائق ہیں ان کو نظر انداز کر کے ایک تھیوریٹیکل فریم ورک میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مکمل طور پر اس کو حکومت کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، جبکہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں تو شاید یہ اتنا آسان نہ ہو اور یہ کچھ تھوڑا سا سسٹم پھنس کے گڑبڑ ہو گئی ہے. شکریہ عباد بھائی، یہ آپ نے مجھے موقع دیا. ایک بہت اہم اور نازک ایشو ہے اس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے پروگرام میں جو موضوع بتایا وہ یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جیت ہونی چاہیے حق کی، اور ہار والی بات جو ہے ہمیں سوچنی نہیں چاہیے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ حق کی جیت کیسے ہوگی. اب جس طرح گیلانی صاحب نے سچویشن ایکسپلین کی، میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے پاس بیسٹ آپشن یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. یہ بہترین راستہ ہے. مجھے آپ کو بتایا ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے، ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے مجھے آپ خود بتائیں کہ ایک جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اپنے صدر کے خلاف یہ خط لکھے کہ جی ہمارے صدر اور ہمارے پارٹی کے لیڈر کے خلاف آپ یہ کرپشن کے مقدمات کھولیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ یہ دیکھیں جی، پریکٹیکلی تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کہا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے، چلیں ہم کہتے ہیں نہیں ہوا.
لیکن ایک دن تو یہ چیز ہوگی تبھی یہ ملک جو ہے اپنے کہیں صحیح راستے پہ چل سکے گا، ورنہ آج جو ہماری صورتحال ہے اور جو حالت بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ ہم مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ کیا تو خدا نہ خواستہ کون سا طوفان آ جائے گا، کون سی مصیبت آ جائے گی، یہ ملک ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں، ملک خدا نہ خواستہ قائم رہے گا تبھی جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے. یہ سوچنا کہ جی اگر ہم آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی نہیں بناتے، اصولوں پہ عمل نہیں کرتے اور ملک کو بچائیں گے، تو یہ غلط سوچ ہے. اور اسی وجہ سے آج 62-63 سال بعد بھی ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے ملک میں کیا نظام ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نظام پہ، آئین پہ ہم عمل کریں، قانون پہ ہم عمل کریں تو کوئی راستہ مشکل نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اب یہ کیسے اپنے صدر کے خلاف یہ لیٹر لکھا جائے گا، تو دیکھیں ہم نے تو پہلے کہا ہوا تھا، ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں آئی تھی. ہمارا موقف کیا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں ان کو مستفی ہو کے کورٹ آف لا کے سامنے جانا چاہیے. پریزیڈنٹ کی بات آتی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ چونکہ آئین میں ان کو امیونٹی ہے، لہذا اب صدر پاکستان کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے. اچھا، یہ فیصلہ انہوں نے خود نہیں کیا صاحب، یہ آپ نے بالکل، آپ کی پارٹی نے کہا تھا، یہ فیصلہ انہوں نے کیا نہیں. لیکن